اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ یونس کے 11ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ یہ سورہ کا آخری رکوع ہے۔ اس پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ رسولوں کے ذمے پیغام حق کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا ہے۔ اب اس پیغام پر عمل کرنا یا نہ کرنا ہر کسی کی اپنی ثوابدید ہے، اور جب کبھی قوموں کے برے اعمال ایک حد سے بڑھ جاتے ہیں تو قانون ربی کے مطابق اس قوم پہ عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ اپنی کرم نوازی کے ساتھ اس قوم میں موجود اپنے رسولوں اور اپنے فرما بردار بندوں کو وہاں سے نکال لیتے ہیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ یونس رکوع نمبر 11، جو کہ آیات 104 سے 109 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، کہہ دیں اے لوگو اگر تم شک میں ہو میرے دین سے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، پس میں نہیں بندگی کرتا جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں بندگی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو تمہیں وفات دیتا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے امر ہے کہ میں مومنین میں سے رہوں۔ شک، کوئی ایسی چیز جو ذہنی دباؤ کا باعث بن جائے، anything which causes tension۔ یہ رکوع سورہ یونس کا آخری رکوع ہے، اور اسے اس سورہ کا خلاصہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ذمے پیغام حق پہنچا دینا ہے، اور پیغام حق یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں، وہی خالق اور مالک حقیقی ہیں، وہی اپنی تمام مخلوقات کے لیے وسائل زندگی مہیا کر رہے ہیں، اور نظام کائنات انہی کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت چل رہا ہے۔ انہی نظاموں میں سے ایک زندگی اور موت کا نظام ہے، جو کہ مکمل طور پہ انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ اس لیے ہم سب کی کامیابی صرف اللہ کریم کے احکامات پہ عمل کرنے میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کے دین کے داعی ہیں، اور اللہ کے دین سے بڑھ کے کس کا دین ہو سکتا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 125 میں ارشاد ہے، اور اس سے احسن دین کس کا، جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ احسان کرتا ہے اور اتباع کرتا ہے ملت ابراہیم حنیف کی۔ کسی کے شک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے یقین پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان شک کرنے والوں کو چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے ایک غیر جانبدارانہ انداز میں نظام کائنات پہ اور خود اپنی ذات پہ تفکر تو کر کے دیکھیں، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی ہے جسے بندگی کا حقدار قرار دیا جا سکے؟ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ قائم رکھو اپنا رخ دین کے لیے حنیف ہو کر، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہو جانا مشرکین میں سے، حنیفاً یکسو، سب کو چھوڑ کے صرف ایک ہی۔
ریزولوٹ، فوکسڈ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول خود بھی اللہ کے دین پہ عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی پہ عمل پیرا ہونے کی تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ سب لوگوں کی بھلائی اس دین پہ عمل کرنے میں ہے۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، اور نہیں انہیں امر دیا گیا مگر یہ کہ وہ بندگی کریں اللہ تعالیٰ کی خالص اسی کے دین کی، یکسو ہو کے، اور قائم رکھیں صلاۃ اور نظام زکوٰۃ۔ یہی ہے دین قائم رکھنے کا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ پکار اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ تمہیں ضرر پہنچائے۔ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، بس اگر تم نے کیا تو یقیناً تم بھی ہوگے ظالموں میں سے۔ کسی کو بھی یہ روا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاجت روا سمجھے اور ان سے توقعات وابستہ کرے، کیونکہ یہ دیگر لوگ بھی یا دیگر چیزیں بھی مخلوق ہیں اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے، اے لوگو تم محتاج ہو اللہ تعالیٰ کے حضور، اور اللہ تعالیٰ وہ تو غنی ہے، حمد کیا ہوا۔ اس لحاظ سے کسی بھی محتاج سے توقعات وابستہ کر لینا نظام فطرت کے خلاف ہے، یہ ظلم ہے۔ وہ تو اپنے نفع و نقصان کے مالک بھی نہیں ہے تو دوسروں کو کیا دیں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا الہ، نہیں خلق کرتے کوئی شے اور وہ خود خلق کیے گئے ہیں، نہیں وہ مالک اپنے ضرر کے اور نہ نفع کے، اور نہ ہی وہ مالک ہے موت کے اور نہ زندگی کے اور نہ دوبارہ زندہ کرنے کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں پہنچائے اللہ تعالیٰ کوئی ضرر تو نہیں کوئی ہٹانے والا اسے سوائے اس کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ ارادہ فرما لے تم سے خیر کا تو نہیں کوئی رد کرنے والا اس کے فضل کو۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، نچھاور کر دیتا ہے اسے جو کوئی چاہتا ہے اس کے بندوں سے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ رَأَدَّ، واپس پھیرنے والا، want to repel اور want to send back۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی وجہ سے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائیں تو سوائے ان کے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اپنی کرم نوازی سے وہ تمہیں کوئی خیر پہنچانے کا ارادہ فرما لیں تو ان کے اس فضل کا رخ کوئی نہیں موڑ سکتا۔ اللہ کریم نے ہر چیز کے لیے ایک قانون مقرر کر رکھا ہے، اور اس کائنات کے تمام امور انہی کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت چل رہے ہیں، اور کائنات کے تمام امور انہی قوانین کے مطابق سر انجام پاتے ہیں۔ ہمیں پہنچنے والی بھلائیوں اور تکلیفوں کی حقیقت سورہ نساء آیت نمبر 79 میں بیان ہوئی ہے۔ جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی بھلائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو تمہیں پہنچتی ہے کوئی برائی تو تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ اس لیے بہتر طرز عمل اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی لغزشوں اور کوتاہیوں کی معافی اور تلافی کرتے رہنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دیں اے لوگو، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی ہدایت پائے تو دراصل وہ ہدایت پاتا ہے اپنے ہی لیے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو کوئی بھٹکا رہے تو دراصل اس کا بھٹکنا اسی پہ ہے۔
وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پہ وکیل نہیں ہوں۔ اے داعی حق، ان لوگوں سے کہہ دیں کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق پہنچ چکا ہے۔ اب جو کوئی ان حقائق کے مطابق ہدایت کی راہ اپنا لے وہ اپنے فائدے کا بندوبست کرے گا، اور جو کوئی گمراہی اختیار کرے گا تو اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا۔ ہر کسی کو یہ حقیقت معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے پیغمبروں کے ذمے صرف حق بات پہنچا دینا ہے، اسے قبول کرنا یا قبول نہ کرنے کی ثوابدید ہر کسی کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول نہ تو کسی کے ساتھ زور زبردستی کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ اس آیت میں بیان شدہ حقیقت کو سورہ زمر کی آیت نمبر 41 مزید واضح کر دیتی ہے۔ بے شک ہم نے نازل فرمائی ہے آپ پہ الکتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، سو جو کوئی ہدایت پائے تو اپنے ہی لیے، اور جو کوئی بھٹکا رہے تو دراصل اس کا بھٹکا رہنا اسی پہ ہے، اور آپ ان پہ کوئی وکیل نہیں ہیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اور اتباع کرتے رہیں جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف، اور صبر کریں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ حکم فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے۔ اور یہ حق اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ وحی علم کا وہ اعلیٰ ترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے منتخب محبوب بندوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ اسے مخلوق خدا تک پہنچا دے۔ اس وحی کی پیروی پیغمبروں پر بھی لازم ہے اور باقی لوگوں پر بھی۔ اس لیے لازم ہے کہ مخالفین حق کی پرواہ کیے بغیر حق کو پہنچانے کا مشن پوری تندئی کے ساتھ جاری رہے۔ راستے میں آنے والی تمام مشکلات کا مقابلہ صبر کے ساتھ کیا جائے اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھا جائے، اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرح سے مناسب سمجھیں اپنا حکم فرما دیں۔ ایک مختصر خلاصہ سورہ یونس کے آخری رکوع کا۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ذمے پیغام حق اس کے بندوں تک پہنچا دینا ہے، اور پیغام حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں، وہی خالق اور مالک حقیقی ہیں، اپنی تمام مخلوق کو وسائل زندگی مہیا کر رہے ہیں اور انہی کے قوانین کے تحت نظام زندگی چل رہا ہے۔ اس لیے صرف انہی کے احکامات پہ عمل کرنے سے ہی کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے ہم تک پیغام حق پہنچ چکا ہے۔ اب جو کوئی اس پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے، اور جو کسی اعراض برتتا ہے تو وہ اپنے لیے تکلیف اور دکھوں کا سامان پیدا کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے، وہ لوگوں کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ قرآن کریم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنا ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔